آج کا پانچواں اور آخری سوال، یہ بہت کریٹیکل سوال ہے اور مجھے اکثر ای میلز خصوصاً غیر مسلم ملکوں سے آتی ہیں جو وہاں پہ مسلمان آباد ہیں، اور خصوصاً انڈیا کے اندر بھی ظاہر ہے کہ تقریباً 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں وہاں پر بھی، اور ان کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، یہاں پر بھی اکثر اوقات ہمیں بھی پڑ جاتا ہے۔ اور وہ پانچواں سوال ہے، کیا ہم کسی غیر مسلم مثلاً ہندو، عیسائی، یہودی یا قادیانی کو سلام کر سکتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ دو چیزیں ہیں، خود سلام میں پہل کرنا یا اس نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا۔ تو پہلے تو میں کیٹاگوریکل بتا دوں کہ دونوں کا جواب ہے ہاں، نہ میں نہیں ہے۔ اب میں اس کے دلائل سامنے رکھتا ہوں۔ بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری احادیث پڑھی جو سلام سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ کو یہ کمبائنڈ فارم میں 5 کریٹیکل احادیث مشکات میں اکٹھی مل جائیں گی۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4635 سے لے کر 4639 تک، انسائکلوپیڈیا آف حدیث مشکات، بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے ان کے نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم سے، یہ صحیح مسلم سے ہے، باقی ساری متفق علیہ ہیں بخاری اور مسلم کی۔ صحیح مسلم 5661، مشکات میں 4635، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، جب ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو انہیں راستے کی ایک طرف چلنے پر مجبور کر دو۔ اب یہ حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں کہ پہل نہ کرو اور ان کو راستے میں سائیڈ پہ چلنے پہ مجبور کر دو، مین راستے پہ تم چلو۔ یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ساتھ میچ نہیں کھاتے یہ الفاظ، کیونکہ آپ کے بارے میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ حدیث صحیح ہے یہ، اس کا فہم یہ ہے، میں ان محققین اور علماء کے ساتھ ہوں جن کا فہم یہ ہے کہ یہ کسی خاص سرکمسٹانسز میں حالات و واقعات کے اندر آپ کو یہ بات کرنی پڑی ہے، حالات کتنے بگڑ گئے تھے، اور وہ آپ کو اگلی احادیث میں بخاری مسلم کی پتہ چل جائے گا یہ کانٹیکسٹ کیا ہے۔ لہذا یہ حدیث کوئی پیش کر کے کوئی ایسا معاملہ نہ کریں، اس کو آپ یا منسوخ تصور کریں یا اس کو ان خاص سرکمسٹانسز کے ساتھ تصور کریں۔ آج کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، یہ حدیث خود بخود منسوخ ہو جائے گی دوسری احادیث سے جو میں آگے بیان کروں گا، اور وہ چاروں کی چاروں بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ یہ صرف صحیح مسلم میں ہے، بخاری میں نہیں تھی یہ حدیث، لیکن اگلی 4 حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں 6257، صحیح مسلم میں 5654، مشکات میں 4636، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک تمہیں کہتا ہے السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو، لام کو سکپ کر دے، السلام علیکم تم پر موت ہو، لہذا تم صرف وعلیکا کہہ دیا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اس نے تم پر موت بھیجی ہوگی تو اس پہ موت شفٹ ہو جائے گی، اور اگر نے سلامتی بھیجی ہوگی تو اس پہ سلامتی کو، وعلیکا کیا مطلب ہے؟ اور تم پر بھی ہو، یعنی جو تم نے مجھے کہا وہی تم پر بھی ہو۔ وعلیکم السلام پورا کہنا ضروری نہیں ہوتا، عام مسلمان کو بھی اگر آپ وعلیکم کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اور تم پر بھی، کیا تم پر بھی؟ جو تو میرے سے چھوٹے ہے، لعنت بھیجیے تو لعنت، اگر سلام بھیجیے تو سلام، سیدھی سی لاجیکل گل ہے۔ اچھا، تیسری حدیث، اور یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ کافر کو آپ دعا تو دے سکتے ہیں نا، قرآن حکیم میں جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کے لیے دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ زندگی میں تو ہم اوباما کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے، ہم کلنٹن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے، تو یہ سلامتی دعا یہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں 6258، مسلم میں 5652، مشکات میں 4637، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم جواب میں صرف وعلیکم کہا کرو۔ کیوں؟ وہ السلام علیکم کہتے تھے، تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ پھر وعلیکم السلام کیوں کہیں گے؟ وہ تو آپ کے پر موت بھیج رہے ہیں، تو عدلے کا بدلہ وہی ہوگا نا، تو اس لیے کہا گیا وعلیکم کہو۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری میں 6401، صحیح مسلم میں 3 طریق ہیں، 5656، 657 اور 5659، مشکات میں 4638 میں، یہ سارے طریق اس کے سارے طرق جمع ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے اجازت مانگی اندر آنے کی، اور انہوں نے کہا السلام علیکم، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تم پر موت ہو۔ اما عائشہ کا ایمان جاگ اٹھا، ظاہر ہے تڑپ اٹھی، بیوی تو تھی اور مومنہ بھی تھی، کامل مومنہ، ان سے رہا نہ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی ان یہودیوں نے، تو اما عائشہ نے کہا بل علیکم السلام واللعنۃ،
बल्कि तुम पर मौत हो और अल्लाह की लानत हो कि अल्लाह के नबी के बारे में ये बात कर रही हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत आयशा से कि आयशा नरमी इख्तियार करो, बेशक अल्लाह मेहरबान है, वो हर मामले में मेहरबानी फरमाता है और मेहरबानी को पसंद फरमाता है। नरमी करो और सख्त गोई से परहेज करो। अंदाजा करें टेम्परामेंट आप देखें, इसी में कह रहा था वो मिजाज रसूल के खिलाफ हो जाती हैं बातें ऐसी। आपका तो अखलाक बहुत आला दर्जे का था। और ये यहूदियों की आदत थी अल्फाज को बिगाड़ना। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बोल देना। राइना या रसूलुल्लाह की बजाय राइना, ए हमारे चरवाहे। समिअना व अताना, सुना और अतात की, और इसको कहते हैं समईना व अफ़ैना, सुना और हमने नाफरमानी की। हित्तातुन इनको कहा गया, इन्होंने हिंतातुन कहना शुरू कर दिया। ए पांड सन सईद है जिनको कहते हैं पांड, हर चीज को बिगाड़ देना। तो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, तुम पर मौत हो, नाऊज़ु बिल्लाह। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा तुमने नहीं नोट किया कि जब इन्होंने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा तो मैंने इनको कहा वालेकुम। अब उनकी बद्दुआ मेरे हक में तो कबूल नहीं हुई, लेकिन मेरी बद्दुआ उनके हक में कबूल हो जाएगी। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। हालांकि आपने वालेकुम अस्सलाम तो नहीं कहा था, फिर बद्दुआ क्यों कबूल होगी? वालेकुम कह देना भी काफी है, इससे यह बात पता चल गई। अस्सलाम वालेकुम के जवाब में सिर्फ वालेकुम कह दिया और तुम पर भी हो, यानी तुमने मौत बैठी तुम पर भी हो। आपने फरमाया उनकी तो बद्दुआ कबूल नहीं, मेरी होगी। हालांकि आपने वालेकुम अस्सलाम नहीं कहा, तब होती ना बद्दुआ। इससे भी तकवीत मिल गई कि अस्सलाम वालेकुम के जवाब में भी अगर कोई सिर्फ वालेकुम अस्सलाम की बजाय वालेकुम कह देना तो सलाम का जवाब सलाम खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन बेहतर यही है बुखारी और मुस्लिम की हदीस की रोशनी में कि आप बेहतर जवाब दें, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहें। अगर वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहे, आप वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इंशाल्लाह सलाम पे पूरा लेक्चर दूंगा जब सूरत नूर में ये वाली आयत आएंगी, तो इंशाअल्लाह ताला मैं डिटेल से बयान करूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम, अगर आप गौर से सुनते हैं कि इस काफिर ने मुझे अस्सलाम वालेकुम ही कहा है, लाम स्किप नहीं की, तो आप वालेकुम अस्सलाम कह दें, कोई हर्ज नहीं। यहूदो नसारा हो, हिंदू हो, एथियस्ट हो, कादियानी हो, बेशक काफिर जरूर है, लेकिन कादियानी यहूदो नसारा से बुरे नहीं है, क्योंकि यहूदो नसारा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ बिल्लाह कज़्ज़ाब मानते हैं। ये हमारे नबी को पैगंबर मानते हैं, उसके बाद इन्होंने तावील की गलती खा के कुफर किया है। लिहाजा ये उनसे एक स्टेप बेहतर है, इनको दावत देना आसान है, किताब और सुन्नत से दावत दे सकते हैं। इनका मामला उनसे कम है, काफिर जरूर है लेकिन उनसे मामला कम है। तो ये इस फर्क को समझे। आप पहल भी कर सकते हैं। और कुरान हकीम में सलाम के कितने अल्फाज हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की जो गुफ्तगू है, जब कौम लूत को तबाह करने के लिए वहां पर फरिश्तों ने कहा सलाम, ये भी अल्फाज जो हिब्रू में शौम, अरबी में सलाम। अगर मैं आपको कहता हूं सलाम तो अस्सलाम वालेकुम हो गया। इस तरह सलामा, ये भी ठीक है, वक्फ कर दिया। सलाम, सलामुन, ये भी ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जितने भी अल्फाज बोले ये सब के सब साबित हैं। अब रहा, ये तो था जवाब देना, अब रहा पहल करना, तो पहल भी कर सकते हैं। और वो हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, बुखारी में 6254, मुस्लिम में 4659, मिशकात में 4639। उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी जगह से हुआ जहां पे मुनाफिकीन भी मौजूद थे, अब्दुल्ला इब्न उबई, और वहां पर कुछ यहूदी थे, कुछ ईसाई थे, कुछ बुत परस्त थे, सारे फिरके मौजूद सब। वैसे बुरा ना बनाए तो मुझे एक कामदी साहब का जुमला याद आ गया। कामदी साहब ने अपने एक लेक्चर में कहा कि 2 फिरके रसूलुल्लाह से पहले थे, यहूदो नसारा, और 2 फिरके रसूलुल्लाह के बाद बन गए, सुन्नी और शिया। और हमें अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, सूरतुल अनाम आयत नंबर 159, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फी शै। नबी, जिन्होंने दीन में फिरके बनाए उनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये पर्टिकुलर तो आया था कि यहूदो नसारा ने दीन में फिरके बनाए, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो उनके बाद फिरके बनाना शुरू करें उनके साथ ताल्लुक रह जाएगा। भाई जिसे फिट उसे गिफ्ट। तो ये मुझे वैसे बड़ा जानदार जुमला रखा। उन्होंने कहा कि 2 फिरके जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले थे, 2 बाद में बन गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फिरका नहीं था। और मैं इसमें एक और जुमला गांधी साहब का ऐड करता हूं कि वो इमाम हनीफा के भी फिर आगे 2 फिरके बन गए, बरेलवी और देवबंदी, 2 फिरके उधर भी बन गए, और दोनों एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के भी कायल नहीं है, एक दूसरे को काफिर मुशरिक पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो ये लानत पड़ती है ना, जब फिरकों की लानत पड़ती है तो फिर यही उसका एंड रिजल्ट निकलता है। तो यहां पर भी चारों मौजूद थे, यानी बरेलवी भी थे, देवबंदी भी थे, अहले हदीस भी थे। बिल्कुल आप हंसे ना,
میں یعنی 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں دعوت اسلامی میں نے کبھی کسی اہل حدیث جو بندی شیعہ کو سلام نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ تربیت ہے. جب وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی کسی امام کے پیچھے تو سلام اسے کہاں سے کریں گے؟ ہمیں کوئی سلام کہتا بھی تھا تو ہم یہود و نصارہ کی طرح وعلیکم کہہ دیتے تھے. بالکل یہ ہماری تربیت ہوئی بھی تھی. تو یہ کوئی بھی مطلب آپ اس کو مطلب برا نہ سمجھیں کہ وہاں پر بھی یہ سارے فرقے موجود تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، منافقین بھی تھے، بت پرست بھی تھے، یعنی بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے. یعنی میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا، میں ایک اینالوجی بنا رہا ہوں. تو سب کو آپ نے سلام کیا. السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشترکہ طور پر. اب اس میں بعض لوگوں نے کہا نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرون نیت مسلمانہ دی کی تھی اسی وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. نبی پر اتنا بڑا جھوٹ باندھنا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. نبی کا ایمبیگوس دین ہوتا ہے کہ نبی کوئی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. نبی پہ واجب ہوتا ہے امت کو بتا دیتا ہے کہ میں نے ان کی نیت کی تھی. آپ نے مشترکہ طور پر کہا السلام علیکم. اور یہ حدیث مشکات والا 5ویں نمبر پہ لے کے آیا ہے. اس نے یہی ثابت کیا کہ پچھلی ساری اس کی وجہ سے اس کے فہم میں آپ نے ان حدیثوں کو سمجھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکہ طور، اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک آپ دیکھیں جب بھی وہ لیکچر دیتے ہیں تو سارے سامنے موجود ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آئی ویلکم آل آف یو ود دا اسلامک گریٹنگز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامک گریٹنگز کے ساتھ، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور باقی اگر کوئی کسی کو زیادہ کو تقوی کا حیضہ ہوا ہے تو اس کے لیے بھی میں ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دیتا ہوں. آخر میں وہ حدیث صحیح بخاری میں 6260، صحیح مسلم میں 4607، مشکات میں 3926 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیسر روم کو خط لکھا، روم کے بادشاہ کو، وہ کون تھا؟ عیسائی تھا، نصارہ میں سے تھا. اس کو خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ خط موجود ہے بخاری اور مسلم میں اور مشکات کا میں نے حوالہ دیا. اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا اور پھر آگے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے ہرقل روم جو ہے قیصر روم کی طرف یہ جو ہے وہ دعوت نامہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لکھا سلام علی من اتبع الہدا. اور ایک طریق کے اندر ہے بخاری میں 6260 السلام علی من اتبع الہدا، سلام ہو ہر اس شخص پر جو کہ اتباع کر لے ہدایت کی پیروی اختیار کر لے. تو آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے کسی معاملے میں تو آپ اس طریقے سے سلام کر لیں کسی کو، السلام علی من اتبع الہدا، السلام علی من اتبع الہدا، سلام ہو اس پر جو کہ اتباع کر لے ہدایت کی. ورنہ السلام علیکم بھی اگر کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، سب کو سلام کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ یہ ایک سمجھ لیں سالوں کا ادھار تھا جو کہیں صحیح طریقے سے ملتا نہیں تھا. میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کو بھی ریکارڈنگ میں کروا دیا تاکہ یہ بھی قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو جائے غیر مسلم کو سلام کرنے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہوئے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.